کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا معاملہ چند ماہ میں کیسے نپٹا دیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کبھی دوبارہ ہندوستان نہیں آئے، لیکن ان کی اہلیہ کئی سالوں تک ہندوستان آتی رہیں۔ آخر کیوں؟ تو جناب، یہ قصہ شروع ہوتا ہے ہندوستان کے آخری وائس رائے اور برطانوی بادشاہ کے کزن ماؤنٹ بیٹن کے برِ صغیر پہنچنے سے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ برِ صغیر کے حالات کافی خراب تھے، حکومت برطانیہ کے ساتھ تعلقات بھی مخدوش تھے اور ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے آپسی تعلقات بھی کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے۔ برِ صغیر پاک و ہند کی تقسیم کا کوئی حل ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 5 ماہ میں ہی ایک قابل قبول حل نکال لیا۔ آخر کیسے؟ ہم اس تقسیم کی بحث میں تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ آخر نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کے درمیان ایسا کون سا تعلق تھا؟ تقسیم ہند کے چند ماہ بعد دہلی کے گورنر ہاؤس میں ایک تصویر کھینچی گئی۔ اس سوال کا جواب اسی تصویر میں چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ تصویر محض ایک تصویر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک کہانی چھپی ہے، برِ صغیر کی تقسیم سے جڑی ایک چونکا دینے والی داستان۔ یہ تصویر اس وقت کے عظیم فرانسیسی فوٹوگرافر آہی کینچی بریسو نے کھینچی تھی۔ اس کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہندوستان سے چلے جانے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ آخر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان سے چلے جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا، لیکن ان کی اہلیہ ہندوستان آتی رہی۔ آخر کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر برسوں بات ہوتی رہی اور آخرکار اس سوال کا جواب مل ہی گیا۔ تو جناب، یہ تصویر چیخ چیخ کر دونوں کی دوستی کا حال بتا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کا اصل میں رشتہ کیا تھا؟ تو جناب، تصویر میں آپ ایک خاتون کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا ہے۔ تصویر سے واضح ہو جاتا ہے کہ در حقیقت نہرو کی دوستی کس کے ساتھ تھی۔ چند سال قبل بھارتی سرکاری دفاتر میں یہ تصویر ای میل ہونا شروع ہو گئی۔ اس ای میل کا کیپشن انتہائی دلچسپ تھا کہ ماؤنٹ بیٹن نے تیزی سے ہندوستان کیوں چھوڑا۔ تصویر میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب نہرو ماؤنٹ بیٹن کی اہلیہ ایڈوینا کے ساتھ کسی لطیفے پر ہنس رہے ہیں، جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن بالکل لا تعلق سے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر تو اس تصویر میں کچھ بھی خاص نہیں ہے، لیکن برطانوی تاریخ دان ایلیکس وان ٹاؤنز لمن کی نظر سے دیکھیں تو یہ تصویر بہت اہم ہے۔ تصویر میں نہرو اور ایڈوینا کی قربت کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لا تعلق نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہرو اور ایڈوینا کی قربت میں ان کی رضامندی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ جان بوجھ کر لا تعلق نظر آنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ایلیکس لاس اینجلس ٹائمز میں چھپنے والے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، حیرت کی بات ہے کہ یہ بات سچ تھی، حالانکہ یہ اس وقت ایک راز تھا۔ جی ہاں، برطانوی حکمرانی کے خلاف تحریک کی قیادت کرنے والے شخص کا برطانوی وائس رائے کی بیوی سے ہی معاشقہ چلتا رہا، اسی وائس رائے کی بیوی سے جس نے ہندوستان کو تقسیم کیا اور جس کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں رہا۔ اگرچہ محققین کو صرف چند ایک خطوط دیکھنے کی اجازت دی گئی، تاہم اہل خانہ اور دوست تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک سچا پیار تھا۔ تاہم اس پیار کی حد کیا تھی، اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ ایڈوینا کی بیٹی پامیلا ماؤنٹ بیٹن بھی اپنی کتاب میں دونوں کے سچے پیار کو تسلیم کرتی ہیں۔ اور یہ بات ماننا پڑے گی کہ برِ صغیر کے تاریخ میں اس رشتے کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ یہ ایڈوینا ہی تھیں جنہوں نے مئی 1947 میں نہرو کو راضی کر لیا تھا مکمل آزادی حاصل کرنے کی بجائے ہندوستان کے لیے حکمرانی کی حیثیت قبول کر لیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان برطانوی دولت مشترکہ کا حصہ بن جائے۔ ستمبر 1947 کے آغاز میں سکھوں اور ہندوؤں کے ذریعے مسلمانوں پر پرتشدد حملے شروع ہوئے، بم پھینکے گئے، دکانیں لوٹی گئیں۔
दिल्ली के मुसलमानों की अक्सरियत को अपने घरों से भागकर आरजी पनाह गुज़ीन कैंपों में रहना पड़ा। इन 15 रोज में लगभग 30,000 लोग शहीद हो गए। इन कशीदा हालात में भी एडविना और नेहरू एक साथ बाहर निकलते रहे और बाज औकात तो मुहाफिज भी उनके साथ नहीं होते थे। कहा जाता है कि नेहरू ने चंद लुटेरों का छड़ी के साथ पीछा किया और लड़ाई के दौरान 2 मुसलमान बच्चों को छुड़ा लिया। एडविना ने भी एक बड़े हजूम का सामना किया और एक पनाह गुज़ीन कैंप को बिलवाइयों से बचाया। अब उन दोनों के एक दूसरे के लिए जज्बात कितने गहरे थे, इसका अंदाजा लगाना हरगिज मुश्किल नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि माउंटबेटन न सिर्फ अपनी बीवी के मुआशके को बर्दाश्त करते रहे बल्कि कई मौकों पर हौसला अफजाई भी करते रहे। बल्कि कहा जाता है कि उन्होंने नेहरू को मुतासिर करने के लिए एडविना को बतौर आला इस्तेमाल किया, या फिर कह सकते हैं कि एडविना का माउंटबेटन पर कहीं ज्यादा सियासी कंट्रोल था। लेकिन आफरीन है बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह पर, जिनको एडविना और नेहरू के इश्क की दास्तान सुनाते चंद खतूत दिए गए तो उन्होंने इंतहाई वकार के साथ ये कहते हुए लौटा दिए कि सीजर की बीवी को शुबे से बालातर होना चाहिए। बेशक ये जिन्नाह ही कर सकते थे। दिलचस्प अमर यह है कि अगरचे माउंटबेटन ने 1948 में हिंदुस्तान छोड़ दिया, लेकिन एडविना और नेहरू के माबैन मोहब्बत बरकरार रही। एडविना हर साल हिंदुस्तान आती थी और नेहरू भी जब जब बरतानिया जाते एडविना के साथ ही रहते थे। ऐसे वक्त में माउंटबेटन हमेशा किसी न किसी बहाने कारोबारी मामलात के लिए घर से चले जाते। दोनों के दरमियान लिखे गए सैकड़ों खतूत उनकी खानदानी दस्तावेजात में आज भी महफूज हैं। बज़ाहिर तो इस तस्वीर में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन बरतानवी तारीखदान एलेक्स वॉन तुज़लमैन की नजर से देखें तो ये तस्वीर बहुत खास है। एलेक्स वॉन तुज़लमैन मारूफ किताब इंडियन समर द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर के मुसन्निफ हैं। ये तस्वीर मशहूर फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रसन ने 1948 में खींची थी।